اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ لقمان، اس کی ابتدا ہے جی۔ سب سے پہلے سیدنا لقمان کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ یہ پیغمبروں میں سے نہیں ہیں، یہ نہ رسول ہیں نہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ایک باپ، ایسے باپ ہیں کہ جو ایک وقت میں اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، تو ان کی جو نصیحت تھی نا، وہ لوح محفوظ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کو پابند کیا تھا کہ وہ اپنے اولاد کی ایسی نصیحت کرے، اس سے مطابقت کھا گئے۔ اس کا ہم ایک ترجمہ سم ٹائمز غلط کر جاتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے تو رب نے قرآن بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ایسا نہیں کہ لوگ کہیں، جتنے مرضی نیک لوگ کیوں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہو سکتے کہ ایک بندہ کوئی کہے اور اس کے مطابق وہ قرآن بنا دے۔ ہاں، اس کا ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ایسی باتیں تھیں۔ ایک دفعہ وہ بدر کے قیدیوں والا معاملہ ہوا، تو سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمر فاروق جو ہیں وہ موجود تھے۔ عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی، تلواریں دینا ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، انہیں بٹھائیں ہمارے سامنے، یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، جیسے بھی ہیں تو کافر، یہ ہمیں مارنے آئے تھے، ان کو آج ہم عبرت بناتے ہیں۔ ایک ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کے ہاتھ میں تلوار دیں اور وہ ایسی رکھ کے تلوار مارے کہ ان کے وجود سے ان کے سروں کو اتار دیا جائے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری ایک حکمت پسند آئی کہ کیوں نہ ان کو قیدی ہی بنا کر ان سے علم سیکھا جائے، یا ان کو ان کے مکہ میں واپس اہل و حیال کے دے کر مسلمان جو ہے نا وہ رقم لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کے حالات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں۔ تو یہ رائے ذرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گئی۔ لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ حکم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب نازل فرماتا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے سن آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج نہ دنیا پر عذاب آ جاتا نا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا۔ تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمر نے جو کہا وہ رب نے قرآن بنا دیا۔ عمر رضی اللہ کی وہ بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ مطابقت کھا گئی اس بات سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن پر اتاری تھی اور وہ محمد کریم پر وحی کرنی تھی۔ مطابقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بولے اور اللہ مجبور ہو کر کیا کر دے۔ تو یہاں بھی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو قدرتی طور پر رب کی توفیق سے نصیحت ہی وہ کر رہے تھے جو من و ان کیا تھی جی، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی تھی کہ یہ جب بھی کوئی باپ کسی بیٹے کو نصیحت کرے نا تو یہ نصیحت ہے بہترین ایک باپ کی طرف سے ایک بیٹے کی، تو وہ مطابقت کھا گئی تھی، اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ ضروری ہے جی۔ اچھا جی، ابتدا ہے جی الف لام میم، حروف مقطعات، پہلا سپارہ بھی اس سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا مطلب اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے معنی سے خوب واقف ہے۔ ہاں، جو الف لام میم کہتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جی، ان کا مطلب اللہ ہی جانے جی۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی، الحکیم جو حکمت سے بھری پڑی ہے۔ اب جو آیتیں آنے لگی ہیں یہ اس خاص کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہیں،
تبھی قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ القرآن الکریم بھی ہے، القرآن الحکیم بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن عزت والا اور قرآن حکمت والا، کہ اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے. جی اچھا جی، ہدم یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمہ اور رحمت کا ذریعہ ہے، للمحسنین ایسوں کے لیے جو احسان کرتے ہیں. یہاں بھی ایک بات سمجھنی ہے، اللہ پہ احسان نہیں کرتے، احسان کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یہ احسان وہ جو اپنے اوپر کرتے ہیں یا دنیا میں رہنے ہوئی والی مخلوق پر اللہ کے فضل سے کرتے ہیں. اپنے اوپر احسان کیا مطلب؟ ابھی آپ آگے سنیں گے. 3 بڑی عبادتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ان 3 عبادتوں کو کرنے سے یہ نہیں کہ اللہ پہ انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، یہ 3 عبادتیں کر کر وہ اپنی جان پر احسان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں گے. یا دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکی وہ اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی دوست، اپنے ہی خاندان والوں مسلمانوں کو جو کرتے ہیں، یا یہ والا احسان ہے کہ ان لوگوں پر جو ایک تو خود پر احسان کرتے ہیں یا دنیا پر رہنے والے اپنے لوگوں پر احسان والا معاملہ کرتے ہیں. یہ کتاب ان کو ہدایت بھی دیتی ہے اور ان کے لیے رحمت ہے. اللہ پر احسان کوئی نہیں ہے کسی کا. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. کس لیے؟ کس پہ احسان کیا انہوں نے نماز قائم کر کے؟ اپنے پہ کیا. ٹھیک ہے، جو نماز قائم نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. اسی طرح نماز پڑھنے والے، قائم کرنے والے اگر احسان کر رہے ہیں تو اپنی اوپر احسان کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں. دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے نا تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں چڑھا رہا، بلکہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ احسان کر رہا ہے کہ اپنے مال کو پاک کر رہا ہے. یہ مال قیامت کے دن ورنہ سانپ کی شکل میں، آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ گلے میں اژدہے کی شکل میں یوں سامنے ہوگا اور اس کے منہ پر جہاں جہاں ڈستا ہی رہے گا، ڈستا ہی رہے گا. اور وہ مال کہے گا ہائے ہائے یہ ہے، یہ میں ہوں تیرا مال جو تو جمع کرتا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا، چکھ اب اس مال کا مزہ. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ احسان اپنے اوپر کریں گے. تیسرا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہاں پر یؤمنون نہیں ہے، ایمان تو انہیں پہلے سے ہے کہ آخرت کا دن ہے، لیکن یقین کا مطلب کیا ہے جی؟ انہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ یہ دن شاید نہ آئے. یقین ہے کہ ہم نے اپنے ان تمام زندگیوں کے بدلے اپنے رب کے سامنے ایک ایک منٹ کے دینے. تو یہ صفات ہیں. رب نے کہا جو جن میں یہ 3 صفات آ جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، پہلے سپارے کے وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں جی کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان جیسوں میں رکھے کہ یہ 3 صفات والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی فلاح ہیں، وہ قبر میں بھی فلاح ہیں، وہ آخرت کے دن بھی الفلاح ہے، اور وہ فیصلے والی گھڑی پر بھی الفلاح کا حقدار ٹھہرتے ہوئے جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شمار کرے. آج کی آخری آیت جی چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے والی ہے جی. ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا آئینہ دکھا رہا ہے. فرمانے لگے ہیں اللہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشتری، کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں. ذرا سنیے گا، کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، کھیل تماشے والی بات. کون سی بات؟ کھیل تماشے والی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ گانے بجانے، جن کو ہم کانسرٹس کہتے ہیں، جن میں جا کر ہم کھیلتے ہیں، تماشے لگاتے ہیں. ان کی سیڈیز، ان کے تمام کانسرٹس، اور ہزار نہیں 10 ہزار کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے کہ آج عاطف اسلم نے آنا ہے تو ہم نے 102 بخار بھی ہے تو وہاں جا کر اس کے کانسرٹ میں جا کے ناچنا ہے، اچھلنا ہے. اور ہم اگر نہ جا سکے تو ہمیں ہر سنگر، ہر ڈرامہ نگار، اور لہو الحدیث سے مراد وہ سارے ڈرامے بھی ہیں جو بیسڈ ہی ہوتے کس پر ہیں؟ ان کے پیچھے سچائی نہیں ہوتی. ایک کہانی ہوتی ہے،
خود ساختہ کہانی، اس کہانی کو وہ خود تخلیق کرتے ہیں، پھر اس میں ایسے ایسے کریکٹرز ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک میسج جائے، اور اس میسج سے کیا ہو، اگلا جملہ بتائے گا، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان گانے بجانے سے اور ان ڈراموں سے وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں جی، گمراہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل جو دیکھتی ہے وہ کرتی ہے، جو وہ لباس اپنے ایکٹرز کو پہنتے ہوئے دیکھے گی وہی لباس جا کر خود پہنے گی۔ جس طرح فیملیز میں وہ جو ساس بہو خاوند بیوی کے جو لڑائیاں جھگڑے، اور اب تو ایسے ایسے پاکیزہ رشتوں پر ڈرامے بنائے ہیں، ہاں جی یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، لکھے ڈیٹ اوپر کہ سسر کا چکر بہو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ایک بھائی کی بیوی کا چکر دوسری بھائی کے ساتھ، پاکیزہ رشتے بھتیجی کا مامے کے ساتھ، یہ اسلامی اقدار سے کیا ہے جی، ہٹ کر ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ دکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں کہ لوگ سیکھتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے بےہودہ قسم کے گانے، ٹھیک ہے، جس کے اندر تو ایک تو وہ گانے، ابھی اگلا جملہ سنیں گے، اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں کہ یہ گانا سنتے سنتے ان کو 8 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن 8 سیکنڈ کی اللہ کی بات اگر سننے کے لیے سامنے آ جائے گی نا تو فوراً کیا کریں گے، وہ 8 سیکنڈ کی آیت، یا اگر ایک ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں نا بڑے شوق سے، ٹک ٹاک پر ایک ناچنے والا گانا، ایک ہٹا، اچانک ہی آ گیا الف لام میم ذالک الکتاب، ساتھیوں سے آگے کر دیں کہ اس کا ترجمہ ہی نہ سنا پڑا، یعنی کہ ان کے کان اور ان کی روحیں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گی۔ ہاں کوئی مزے کا ٹک ٹاک ہوگا، 4 گھنٹے 8 گھنٹے فیس بک گانا سب دیکھ لیں گے، وہ بھی آگے آئے گا۔ تو اللہ نے کہا جو لوگ ایسے کھیل تماشے کی چیزوں کو، باتوں کو، کھیل تماشے کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ ان سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا جائے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اب بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان بچے ہیں نا وہ بالکل ایک کوڑا کاغذ ہوتے ہیں۔ 15-16 سال کا بچہ وہ کتنا سمجھدار ہوگا، وہ وہی سمجھدار ہوگا نا جو دیکھے گا یا جو اس کو دکھایا جائے گا۔ آج خاندانی میں دیکھیں، خامندوں کو ڈراموں میں ایسے طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ بیوی بھی رکھو اور 10 بھی رکھو، اور عورتوں کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے خامند کے ساتھ بھی رہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی آپ کریں، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی اور کالجوں پر بنے ہوئے ڈراموں میں ایسی ایسی کہانیاں کہ ہاں جی وہ کیا ہے، کس طرح باپ کیا کر رہا ہے اور باپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سارا ہمارا بھرا پڑا ہوا ہے۔ پھر ہمارے ہاں طلاقوں کی ریشو دیکھ لیں، آپ کسی بھی عدالت کے باہر آج کل چکر لگائیں نا، جو باہر اگر آج 15 کیسوں کی سماعت ہے نا تو 8 کیس یا 10 کیس جو ہے نا وہ خلا کے یا طلاق کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب سارے ڈرامے، اللہ نے کہا تمام باتیں جو ہیں وہ جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَتَّخِذَهَا خُذُوًا، اور تیسری چیز ان ڈراموں اور ان گانوں کی بنا پر وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ اور اس کی آیتوں کا۔ مذاق کیا ہے جی؟ یہی مذاق ہے، قرآن نہیں سننا، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سننا، ٹھیک ہے۔ گانا لگا ہوا ہے تو وہ سنی جا رہے ہیں، جھومی جا رہے ہیں، مذاق ہے۔ پھر ان جیسے ڈراموں کے اندر آپ دیکھیں اللہ اور اس کے قوانین کو ڈھکے چھپے الفاظوں میں کیا کیا جاتا ہے، وہ ہمیں جب بعد میں پتہ لگتا ہے کس گزرتی ہے، اوئے اس نے یہ کہہ دیا جی، اس سے پھر علماء کرام بتاتے ہیں جی کہ یار یہ تو ڈرامہ اس طرح ہے، اس میں یہ بات اس طرح تو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ایسے ڈھپے چھپے الفاظوں میں ایسی بات کر جائیں گے جو چھوٹے اور کمزور علم والے لوگ جو ہے نا وہ شاید اس کی گہرائی کو نہ پہنچیں، لیکن اس بات کو ماننا یا سننا یا اس کو اپنے عقیدے میں جگہ دینا وہ شاید گناہ نہیں بلکہ ان کو کفر کے درجوں پر بھی لے جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے کہا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ان تمام چیزوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا۔ تو رب نے کہا سن لو، اولئک لہم عذاب مہین، ان کو عذاب تو دیا جائے گا لیکن کون سا والا جی؟ مہین، رسوا کر دینے والا عذاب۔ دنیا میں جس طرح یہ لوگوں کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں، قیامت کے دن اللہ انہیں اس سے کئی گنا زیادہ ذلیل اور رسوا کرے گا، ایسا عذاب دے گا جو رسوائی والا اور ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ ہے، اس سازش کو ہم نہیں پہچان پائے
ہمارے دشمن پہچان پائے. انہوں نے کہا اچھا اس نوجوان نسل کو تباہ و برباد اس طریقے سے ہمیں. اور یقین کریں آخری بات مودی نے آج سے چند سال پہلے انڈیا کے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا تھا. انہوں نے کہا ہمیں پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان کی اگلی نسلوں میں سے یہ لڑائی والا مادہ ہی کیا کر دیا, ختم کر دیا. ہم نے ان کی نسل کو تباہ اور برباد اور اخلاقی قدروں میں اتنی پستی میں ڈال دیا. جہاد تو بہت دور کی بات, وہ کبھی نماز بھی نہیں پڑھے گی, روزہ بھی نہیں رکھے گی, سچ بھی نہیں بولے گی, ہر وہ کام کرے گی جو انہوں نے منع کیا ہے, اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. اللہ ہم پر رحم فرمائے گی. ہمارے